السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد کا یوٹیوب چینل۔ بہت اہم دن تھا جمعہ کا، اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوئے جس کے حوالے سے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ واقعات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو میڈیا کے اوپر بھی دکھایا گیا یہ بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ ہوا کیا اس کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب کے اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، اور اسپیکر کے انتخاب کے دوران ہی بعد میں کچھ تقاریر ہوئیں جس میں شیخ افضل مروت صاحب کا بھی ایک تھوڑا حصہ ہے، وہ انہوں نے کیا کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی کی تقریر۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اسمبلی میں آ کے بڑی زوردار اور دھواں دار قسم کی تقریر کی۔ اس تقریر کے بہت زیادہ جو اثرات ہیں وہ کس حوالے سے ہیں یہ بات کرتے ہیں، لیکن تقریر پہ جو ہے ان کے کانٹینٹ کے اوپر اگر بات کریں تو اس تقریر میں انہوں نے جناب آتے ساتھ ہی کہا کہ ہم پورا ایوان جو مل کے قرارداد پیش کرے، ایک قرارداد پاس کرے، اور جرنیلوں کی سیاست کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جرنیل آگے سیاست کرتے ہیں، ان کی سیاست کے اندر داخلہ بند ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اس الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے بات کی ہے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 قراردادیں جو ہیں آنی چاہیے۔ ایک ان ججز کے حوالے سے آنی چاہیے جنہوں نے مارشاء اللہ کا راستہ روکا اور جنہوں نے بہت مشکلات جھیلی، ان کو ہیرو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، اور جن ججوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو ساری مراد واپس لے کے ان کو بالکل فارغ کرنا چاہیے۔ اور پھر جرنیلوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جو جرنیل ہیں وہ کس طریقے سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان ایسے جرنیلوں کو فارغ کرنا چاہیے، پاکستان آرمی کو اپنے اندر سے ان کو ڈسٹینس کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے، سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے بات کی، اور بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو ایوان ہے اس کے اندر جو عمران خان کو ووٹ پڑا ہے یہ آپ بھی چوری کے ووٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے اسپیکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نون لیگ کی طرف، وہاں پہ ایاز صادق صاحب نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی کہ بس ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بات کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا حق ہے، ہم بیچ میں کون آتے ہیں، یہ جرنیل بیچ میں کون ہوتے ہیں کہ بیچ میں آنے والے، اگر یہ بیچ میں سے نہیں ہٹیں گے تو پتہ نہیں اس کے یہی اثرات ہوں گے۔ تو یہ تھے محمود خان اچکزئی، یہ تقریر تو انہوں نے کی، لیکن اس تقریر کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر اس تقریر کو دکھایا گیا۔ میڈیا کے اندر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، میڈیا آیا، پی ٹی وی کے ذریعے کٹ ہوئی تھی ظاہر ہے، تو دکھایا گیا، کہیں پہ تھوڑا سا میوٹ لگایا گیا۔ لیکن اگر آپ پچھلے 1 سال کے معاملات کو دیکھیں، اور خاص طور پہ مئی کے بعد اور اگست کے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو معاملات ہوئے، ان کے اوپر مقدمات ہوئے، ان کو ٹی وی کے اوپر بین کر دیا گیا، انہیں الیکشن کے حوالے سے سب آپ کے سامنے روز بات کرتے ہیں، الیکشن کا انتخابی نشان لے لیا گیا، 3 سزائیں 1 ہفتے کے اندر ہوئی، اس سے پہلے پکڑا گیا، جس طریقے سے عدالت کے اندر سے پکڑا گیا، جس طریقے سے ان کا بلیک آؤٹ کیا گیا، ٹی وی کے اوپر بلیک آؤٹ کیا گیا، تو یہ ایک اثر ہے اس الیکشن کا، 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس کے ووٹ بینک کا اثر ہے کہ آج جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ فرق نظر آئے۔ وہ اس طرح کی تقریر دکھائی گئی، چلائی گئی، ٹی وی کے اوپر چلائی گئی، اور پرائیویٹ میڈیا کے اوپر دکھائی گئی، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ ہے وہ فرق جو پڑا آج کے دن میں۔ دوسرا، شیخ افضل مروت صاحب جس ٹائم ایاز صادق صاحب نے بڑے اس سے کہا کہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالا، جنہوں نے یہ کیا وہ کیا سارا کچھ، تو پیچھے سے انہوں نے کہا کہ بوٹ کا بھی شکریہ ادا کریں، تو وہ پورا ایک حال تھا، وہ جو یا تو نعرے لگے، اور سننے میں آیا کہ رانا تنویر صاحب بھی ان کی طرف آئے کچھ کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملات جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح چلتے ہیں، اسی طرح شور شرابہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جو اہم چیز تھی وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر تھی۔ دوسرا اہم معاملہ ڈپٹی کمشنر کو فارغ کیا، جس طرح آج جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ میں آپ کو بتاؤں، جسٹس بابر ستار صاحب کو میں اس ٹائم سے جانتا ہوں، اس ٹائم جب یہ ٹاک شوز میں آیا کرتے تھے، ایز این اینالسٹ آتے تھے، یہ ڈان اور دی نیوز کے اندر کالم بھی لکھا کرتے تھے، آرٹیکل، اس ٹائم سے میں جانتا ہوں، اور اس ٹائم سے ان کا امیج جس طرح کا تھا اس امیج کو برقرار رکھا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی بالکل 100% ہمیں اعتماد ہے کہ یہ اپنے اس امیج کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ بڑے بڑے ججز نے اپنا امیج کسی اور طریقے سے بنایا تھا، کسی اور طرح کا بنایا تھا، لیکن بعد میں وہ کس طرح طریقے سے پھرے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن بابر ستار صاحب ایک واحد ہیں جنہوں نے پھر ڈپٹی کمشنر کو جس طریقے سے حاضر کروایا، جس طریقے سے ان کی طرف سے ایک تاخیر کا پچھلی سماعتوں کے اندر جو معاملہ تھا وہ ہوا، اور جس طریقے سے 6 مہینے کی سزا دی گئی اور ان سے برات واپس لینے کی وہ کی گئی، اس حوالے سے بھی یہ دن بہت اہم تھا۔ اور تیسرا یہ تھا علی امین گنڈا پور
وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خطرناک حد تک آگے جا سکتے ہیں. سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے, فیصلہ کرنے والوں کو کرنا چاہیے کہ فیصلہ اس طرح سے سوچ کے کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو, اور اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے جس سے پاکستان کا مفاد ہو. کیونکہ عمران خان صاحب کا رستہ انہوں نے روکا, انہوں نے ان کا جو ایک طلسم تھا عمران خان صاحب کا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ان کے اوپر مقدمات ہر لیول کے اوپر, ذاتی لیول سے لے کے یا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے لے کے کرپشن کے کرپشن کے معاملات تک ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کی, ہر قسم کی آڈیو اور ویڈیو لے کے آنے کی کوشش کی گئی, اور ہر طریقہ آزمانے کی کوشش کی گئی. ان کا انتخابی نشان دور کرنے کی کوشش کی گئی, سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس ٹائم یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. جو تاریخ دان ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمیشہ جب مارشاء اللہ وغیرہ آتے تھے یا جس طرح جمہوری حکومتیں گرائی جاتی تھیں, تو جس طریقے سے مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی اور جس طریقے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے تھے, وہ عمران خان کی دفعہ اس طرح سے نظر نہیں آیا تھا جب وہ حکومت سے گرائے گئے, حکومت سے ہٹایا گیا انہیں, ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئی گئی. تو اس طرح جب یہ والے معاملات ہونے کے بعد آپ نے الیکشن تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہر کام کر کے دیکھ لیا, عوام نے آپ کے کسی بیانیے کو, کسی نیریٹو کو بائی کرنے کی بائی نہیں کیا, انہوں نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا, انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے بالکل کسی طریقے سے. تو اس وقت جب یہ تقریریں بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اب سوشل میڈیا کی جو حقیقت ہے وہ اب نون لیگ سمیت سب ماننا شروع ہو گئے ہیں, تو اب آپ کس طریقے سے ان معاملات کو آگے لے کے چلیں گے جب معاملات اب سوشل میڈیا سے مین سٹریم میڈیا کے اوپر, جس طرح میں نے اچک زئی صاحب کی تقریر کا بتایا, جس طرح اور معاملات جس طرح آگے چل رہے ہیں, تو کے پی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے بڑی اچھی بات ہے, ان کی اکثریت تھی, وہاں کا وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, تو تھوڑا انہیں بھی سوچنا چاہیے, انہیں بھی ٹیمپریچر کو تھوڑا ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن معاملات صرف ان کی طرف نہیں ہے, فیصلہ کن جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ معاملات کو کس طریقے سے, کس ایسے طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے جس سے صوبے اور پاکستان کے حوالے سے اور صوبوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بدمزگی نہ ہو, کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کو بعد میں بہت ہی خطرناک طور کے اوپر یاد رکھا جائے. تو اس حوالے سے سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ اس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب پہلے فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں, سعد رفیق و مولانا فضل الرحمان, ایاز صادق وغیرہ نے کی, اسحاق ڈار صاحب نے کی, ان کو منانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر اوپر تلے ملاقاتیں پی ٹی آئی کے وفد نے کی, جس میں جنید اکبر صاحب کی تقریر جو تھی وہ بھی بڑی کارڈ کے اوپر نہیں تھی, جس طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں وہ تو بالکل ہی ایک جس طرح کہتے ہیں نا آیا اور پرفارمنس دی اور چاہ گیا, وہ تو ان کی تقریر اس پوائنٹ آف ویو سے تھی. تو جنید اکبر صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے, اسد کیسر کے ساتھ, جو کہ مولانا کو ملنے کے لیے جاتے رہے. تو آج جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں. نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے لیے ووٹ مانگنے گئے ہیں, اس بھائی کے لیے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں, جن سے انہیں گلے شکوے ہیں, جن سے دھاندلی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور کیونکہ وہ گورنمنٹ لے رہے ہیں, یہ تو گورنمنٹ میں اس پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اس حکومت اسمبلی کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس کے اب لیڈر آف دا ہاؤس جو بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو ان کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے, کیونکہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یقیناً نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, آپ کو جو لارے لپے لگائے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, یقیناً اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی. لیکن ظاہر ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی ایک جس طریقے سے جو سجیشن جو تجویز لے کے گئے ہوں گے, ان کو فضل الرحمان صاحب نواز شریف کو شہباز شریف صاحب کے بھائی کے طور پہ لیں گے یا ایک سیاستدان کے طور پہ لیں گے, یہ اب دیکھنا ہے. کیونکہ وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کل انہوں نے ووٹ جب ڈالنے آنا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم تو ووٹ ڈالیں گے نہیں, ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے, نہ ہم صدر کے ووٹ کا حصہ بنیں گے اور نہ ہی ہم یہ والے ووٹ کا حصہ بنیں گے. صدر کے ووٹ کا تو میں بھی آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں ڈالیں گے زرداری صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے وہ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میں صدر بنوں گا, لیکن صدر زرداری صاحب بنے, ان کو تو نہیں ڈالیں گے. کل وہ ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے, کیا بات ہوئی ہے, آیا کہ اپنے پرانے موقف کے اوپر قائم ہے جو 2 دن پہلے دیا کہ ہم کسی قسم کا حصہ نہیں بنیں گے, یا اپنا کوئی نیا موقف سامنے لے کے آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہم ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے ایگری کرتے ہیں, تو باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ کچھ معاملات تھے, جو دن تھا بہت اہم تھا. چیزیں جو ہیں وہ آلموسٹ بالکل, اگر آپ 2 مہینے 1 مہینہ پیچھے بھی چلے جائیں, 1.5 مہینہ پیچھے جائیں, 3 مہینے پیچھے چلے جائیں, اس کے بالکل چیزیں اپوزٹ ہو رہی ہیں. کہاں وہ ایک پارٹی جس کا نام تک نہیں تھا, کہاں آج ان کا شور ہے, وہی انہی کے شور سنائی دیتے ہیں. مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی انہی کی ٹاک سنائی دیتی ہے, اور مین سٹریم میڈیا اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتا, اسے کنی نہیں کترا سکتا, اس کو اگنور نہیں کر سکتا اس قسم کی کسی چیز کو, بلکہ وہ دکھانی پڑتی ہیں. اور اسی طرح ہاؤس کے اندر بھی ان کی آوازیں آتی ہیں,
اور اسی طرح ٹاک شوز کے اندر بھی وہی نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر تو پہلے وہی تھے, لیکن جب یہ چیزیں اب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آنی شروع ہو گئی ہیں, پتہ نہیں ابھی بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جو ایکس ہے, جو ٹویٹر تھا, اس کو ابھی بھی کیا سوچ کے بین کیا ہوا ہے, کیا سوچ کے اس کو ابھی نہیں لایا جا رہا. یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.